السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل بیسک ٹو ایڈوانس سیریز ڈے نمبر 1۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کروشٹ کرنے کے لیے کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو نیڈل چاہیے اور ہک کو کروشیا بھی کہتے ہیں، اور اب ہم کو یارن یعنی اون چاہیے۔ تو اس میں آپ کوئی سا بھی کلر لے سکتے ہیں، اور میں آپ کو کہوں گی کہ پہلے اگر آپ بیسک سیکھ رہے ہیں تو لائٹ کلر ہی یوز کریں، ڈارک کلر مت یوز کریے گا، کیونکہ ڈارک کلر میں آپ کنفیوز بھی ہو سکتے ہیں، لائٹ کلر میں نہیں ہوں گے۔ تو اب ہم سمجھتے ہیں 3 پلائی اور 4 پلائی کیا ہوتا ہے۔ اچھا، بیسک یہ ہوتا ہے 3 پلائی میں جو یہ اندر دھاگے نظر آ رہے ہیں اس میں 4 ہوتے ہیں، جبکہ 3 پلائی میں 3 ہوتے ہیں، اور اس کے ہم موٹا دیکھتے ہیں کتنا موٹا اور کتنا پتلا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں 4 پلائی موٹا ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں 3 پلائی۔ اچھا، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ 3 پلائی موٹا ہے 4 پلائی، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یارن دیکھنے میں کون سا موٹا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بلو دکھایا، حالانکہ یہ بھی تو 3 پلائی ہے لیکن یہ پتلا ہے، اور باقی بھی تو 2 میں نے آپ کو دکھائے وہ بھی تو 3 پلائی ہے، وہ کیوں نہیں پتلے؟ اس لیے ایسے ہو جاتا ہے کچھ مل کے۔ میں فار ایگزامپل آپ کو اپنی کروشٹ کی چیزیں دکھاتی ہوں۔ تو جیسے کہ یہ آپ کو 2 آکٹوپس نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں جو چھوٹا آکٹوپس ہے نا وہ میں نے سادے یارن سے بنایا، جیسے پرپل ہے نا ویسے ہی بنایا، لیکن میں نے 3 mm یوز کیا تو یہ اس لیے سائز میں چھوٹا بنا، ٹھیک ہے۔ اگر میں اسی یارن کو 3 دفعہ مطلب میں نے 3 دفعہ ڈبل کر کے یہ بھرا آکٹوپس بنایا 6 mm ہک کے ساتھ، مطلب ہک سے بھی فرق پڑتا ہے، جتنا یارن پتلا ہوگا اتنی ہمیں چھوٹی ہک چاہیے، اور جتنا یارن موٹا ہوگا اتنا ہی موٹا ہمیں کروشیا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ذہن میں، اگر آپ نے کوئی ایسی چیز بنانی ہے جو آپ کو ہارڈ چاہیے تو یارن آپ کا مطلب موٹا ہے تو آپ اس میں ہک چھوٹی یوز کریں گے، اگر آپ کو نارمل چاہیے تو آپ نارمل سائز کی ہک یوز کریں گے۔ انہی باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ نے کرنا ہے۔ یہ آپ کو ابھی تو اتنی خاص سمجھ نہیں آئے گی، لیکن آہستہ آہستہ آپ کو اس بات کی بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم یارن کو فنگر پر ریپ کر لیں گے، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ لوگ ویڈیو سے دیکھ کے کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں نے آپ کو ریپ کرنے کا طریقہ پہلے بتا چکی ہوں، اب آپ کو ناٹ بنانے کا طریقہ بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اس کا بنانے کے 2 طریقے، میں آپ کو پہلے بیسک سا ہی بتاؤں گی۔ تو سب سے پہلے آپ نے ایسے فنگر پر ریپ کر کے سینٹر سے گزار کے ایسے لوپ بنا لینا ہے، اور اس میں ہک کو ایڈ کرنا ہے۔ اب آپ نے ٹیل والی سائڈ نہیں بلکہ دوسری سائڈ سے یارن کو کھینچنا ہے تو وہ لوپ کلوز ہو جائے گا۔ اب آپ نے ایسے ٹیڑھا رکھ کے اس میں سے پل کر لینا ہے، اگر آپ اوپر کی طرف کریں گے تو وہ اوپر والے لوپ کے ساتھ پھنس کے نہیں نکلے گا۔ اچھا، آپ ویڈیو کو اگر تھوڑا سا زوم کر کے دیکھیں گی نا آپ لوگ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ اچھا، سلپ نوٹ بنانے کے میں نے آپ کو 2 طریقے کہے ہیں، جس میں سے ایک تو بیسک تھا وہ میں نے بتا دیا ہے۔ آنے والی ویڈیو میں آپ کو اس کا دوسرا طریقہ بھی شیئر کروں گی، اور آہستہ آہستہ آپ کو اسٹیچز کے نام بھی بتاؤں گی۔ تو جو اب ہم سیکھ رہے ہیں اسے ہم چین کہتے ہیں۔ اگر آپ اسی پروسیس کو ریپیٹ کرتے جائیں گے تو آپ جتنی مرضی لمبی چاہیں چین بنا سکتے ہیں۔ اچھا، مطلب کہ اگر آپ ابھی اسٹارٹ اپ ہی ہے تو یہ آپ کا سیکھنے کا بہت ایزی اسٹیپ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، اگر آپ فوکس کے ساتھ کریں گے تو یہ اتنا ایزی ہے، آپ بہت اچھے سے سیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، آپ ساتھ ساتھ کاؤنٹ کرنے کی بھی پریکٹس کی جایا کرے کہ 1 2 3، آگے جا کے یہ آپ کو بہت مدد کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے یارن کو پل کیا، مطلب ہک سے اسے پیچھے کھینچا اور اسے کٹ کر کے اسے پل کیا تو وہ اسے
زور سے کھینچیں گے تو وہ ایک چین بن جائے گی، یہ کھلے گی نہیں، ٹھیک ہے۔ ایز آپ اس کو ابھی بگنر ہیں تو اسے بریسلیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب میں نے 2.5 mm سے چین بنا کے دکھائی ہے، مطلب میں آپ کو ایک ڈفرینس دکھانا چاہ رہی ہوں کہ اگر 5 mm ہک سے بنی ہوئی چیز اور 0.5 mm سے ہک سے بنی ہوئی چیز میں کتنا ڈفرینٹ ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے 5 mm ہک کے ساتھ بنائی ہے وہ اتنی موٹی ہے، جبکہ ہم نے 2.5 mm سے بنائی ہے وہ بریک۔ تو اب آپ کو میں نے ایک اور ایگزامپل دکھائی دی ہے تو آپ کو اب سمجھنے میں اور ایزی ہو جائے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، ڈو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ۔